جب میرے مرشد حیات تھے اور ان سے میری نئی نئی ملاقات ہوئی تھی، تو ایک چیز میں نے نوٹ کی کہ وہ جمعے کے بارے میں بہت زیادہ پرٹیکولر تھے، لیکن ان کا ایک معمول اس وقت میرے لیے کچھ تھوڑا سا چنبے کا باعث تھا کہ وہ ٹھیک 12 بجے مسجد میں داخل ہو جائیں۔ اس میں 1 منٹ کی تاخیر وہ کرتے میں نے نہیں دیکھا کبھی۔ میں چونکہ ملازمت میں تھا تو فرائیڈے ان دونوں بھی چھٹی سنڈے ہی کی ہوا کرتی تھی، مجھے آفس جانا ہوتا تھا۔ بعد میں جب بھٹو صاحب نے چھٹی اناؤنس کر دی فرائیڈے کی، تو میں آرام سے یہیں کینٹ میں رہتا تھا تو قریبی مسجد میں چلا جاتا تھا، نماز پڑھ کے آ جاتا۔ تو ایک دن مجھ سے انہوں نے کہا کہ جمعہ پڑھتے کہاں تم؟ میں نے عرض کیا کہ گھر کے قریبی خالد ماسک ہے، وہاں میں پڑھوں۔ تو مجھے بھی حکم یہ دیا کہ جا کے 12 بجے مسجد میں بیٹھ جایا کرو۔ اس کے بعد تو پھر معمولی یہ بن گیا کہ میں شاہ کے پاس جا کے پھر 11 بیٹھ جایا کرتا تھا، اور پھر ان کے ساتھ ہی اس کی مسجد میں جا کے اکٹھے بیٹھ کے ہم نماز پڑھ لیتے تھے۔ ایک بار کہیں 2 منٹ کی ڈیلے ہو گئی، اس دن بڑے شاہ صاحب 12:02 مسجد میں پہنچے۔ تو جمعے سے فارغ ہونے کے بعد مجھ سے فرمایا کہ آج تمہاری وجہ سے مجھے 2 منٹ دیر ہو گئی، بہت زیادتی کی میرے ساتھ۔ یہ چیزیں کچھ سمجھ میں آتی نہیں تھیں اس وقت، لیکن پھر رفتہ رفتہ چیزیں سمجھ میں آنے لگیں۔ قبلہ مرشد صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ سب معاملہ خود میری اپنی ذات تک آ گیا۔ تو بعد میں سمجھ آئی کہ اصل میں وہ جمعے کو دوپہر 12 بجے مسجد میں کیوں جا کے بیٹھتے تھے۔ اصل میں جمعے کے روز ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ اس لمحے مانگی ہوئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، لیکن جس طرح شب قدر مخفی ہے، اس کے بارے میں کھل کر کہیں کوئی بیان نہیں ہے کہ کون سی رات۔ اسی طرح اس سات کے بارے میں بھی مختلف بزرگان دین نے مختلف باتیں کہی ہیں، لیکن زیادہ تر اتفاق اسی بات پر ہے کہ زوال کے وقت سات آتی ہے۔ تو جب یہ بات سمجھ میں آئی تو بھید کھلا کہ مرشد صاحب اتنے پرٹیکولر کیوں تھے کہ ٹھیک 12 بجے مسجد میں داخل ہو جائیں۔ اس وقت پھر مصروف رہتے تھے اپنے ذکر اذکار میں۔ جمعے کے روز ایک تو کوشش یہ کی جانی چاہیے کہ انسان 12 بجے مسجد میں جا کے بیٹھ جائے، تاکہ جب زوال کا وقت ختم ہو تو انسان کو وہ ساتھ مل جائے جس میں رب تعالیٰ کے حضور کی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔